نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، انسانی تاریخ میں بہت سی عظیم شخصیات گزری ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگی صرف تاریخ نہیں ہوتی بلکہ ایک مکمل سبق بن جاتی ہے، ایک معیار بن جاتی ہے، ایک راستہ بن جاتی ہے۔ انہی عظیم ترین ہستیوں میں ایک نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ سچائی کی قوت ہے، یہ دل کی صفائی ہے۔ میرے دوستو، ہر بڑی شخصیت کی عظمت اس کے ماضی کو دیکھ کر اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شروع میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کا مزاج سخت، طبیعت جلالی، حق کے خلاف کھڑے ہونے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ اپنے فیصلے خود کرتے تھے اور اپنی بات پر ڈٹ جاتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے ایک دن ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قدم اٹھائیں گے، لیکن اللہ کا نظام کچھ اور تھا۔ راستے میں خبر ملی کہ ان کی اپنی بہن اسلام قبول کر چکی ہیں۔ غصے میں بھرے ہوئے گھر پہنچے، لیکن جب قرآن کی آیات سنی تو وہی دل جو سخت تھا نرم ہو گیا، وہی آنکھیں جو غصے سے بھری تھی جھک گئیں۔ یہ قرآن کا اثر ہے، یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے کہ پتھر جیسے دل کو بھی موم بنا دیتا ہے۔ اسی لمحے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب حق کو قبول کرنا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ اسلام کو ایک ایسی طاقت ملی جو کھل کر سامنے آئی۔ میرے بھائیوں، اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی کا ہر لمحہ بدل گیا۔ پہلے وہ حق کے خلاف کھڑے تھے، اب حق کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ پہلے ان کی طاقت غلط راستے میں تھی، اب وہی طاقت دین کے لیے استعمال ہونے لگی۔ انہوں نے اسلام کو چھپایا نہیں بلکہ کھل کر اعلان کیا۔ مکہ کی گلیوں میں ڈر کے بغیر نکلے، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہمت، یہ جرت، یہ اعتماد، یہ سب ایمان کا نتیجہ تھا۔ میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو ان کا عمل ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کے سامنے ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو طاقت یا فخر نہیں بنایا بلکہ اسے امانت سمجھا۔ وہ راتوں کو خود نکلتے تھے، اندھیری گلیوں میں جاتے، لوگوں کے حالات دیکھتے۔ کوئی بھوکا ہوتا تو خود کھانا لے کر جاتے، کوئی پریشان ہوتا تو اس کے پاس بیٹھ جاتے۔ ایک واقعہ میں آتا ہے کہ ایک عورت کے پیچھے ایک عورت کے بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ وہ صرف پانی گرم کر رہی تھی تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا بن رہا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل کانپ گیا۔ وہ فوراً بیت المال گئے، آٹا اٹھایا، خود اپنے کندھے پر رکھا اور لے کر آئے۔ ساتھی نے کہا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ ہے ذمہ داری کا احساس، یہ ہے خوف خدا۔ میرے بھائیوں، ان کا عدل ایسا تھا کہ ایک آدمی بھی ان کے سامنے آ کر بات کر سکتا تھا۔ کوئی دربان نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر کہیں ظلم ہوتا تو فوراً انصاف کیا جاتا۔ لیکن سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنی طاقت، اتنا اختیار، اتنی عزت، پھر بھی دل میں خوف خدا۔ وہ کہتے تھے، اگر ایک جانور بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے سوال ہوگا۔ سوچو، ایک خلیفہ پوری سلطنت کا حاکم، لیکن دل میں یہ احساس کہ ایک جانور کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ میرے دوستو، آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، چھوٹی سی ذمہ داری مل جائے تو ہم بدل جاتے ہیں، تھوڑی سی طاقت آ جائے تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل عظمت عاجزی میں ہے، اصل طاقت انصاف میں ہے، اصل کامیابی خوف خدا میں ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے
کہ انسان بدل سکتا ہے، چاہے ماضی کیسا بھی ہو، اگر دل سچا ہو تو اللہ راستہ کھول دیتا ہے۔ وہی عمر جو پہلے مخالف تھے بعد میں اسلام کے ستون بن گئے۔ یہی پیغام ہے، یہی سبق ہے کہ زندگی کو بدلنے کے لیے سچائی کو قبول کرنا پڑتا ہے، اپنی غلطیوں کو ماننا پڑتا ہے اور حق کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کوئی قصہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے، جو اس آئینے میں خود کو دیکھ لے اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ان کا ہر عمل، ہر فیصلہ، ہر بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر دل میں سچائی ہو، نیت صاف ہو اور اللہ کا خوف ہو تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔